نحمد ونصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذین استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم سواء علینا آجزنا ام صبرنا ما لنا من محیص وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم تحیتہم فیہا سلام۔ ابھی آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت 21 سے 23 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم سواء علینا آجزنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ آیت 21 ترجمہ: اور سارے اللہ کے آگے پیش ہوں گے، پھر کمزور سرفروں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیچھے تھے، پھر کیا تم ہم سے کچھ اللہ کا عذاب ہٹا سکتے ہو؟ یہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہماری رہنمائی فرماتا تو ہم بھی یقیناً تمہاری رہنمائی کرتے۔ آج ہمارا صبر کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں، ہماری رہائی کی کوئی صورت نہیں۔ یہ ترجمہ تھا سورہ ابراہیم کی آیت 21 کا تفسیر۔ قیامت کے دن عوام و رہنماؤں کا جھگڑا، یعنی قیامت کے دن تمام اچھے اور برے انسان اللہ کے سامنے میدان محشر میں پیش ہوں گے۔ یہ ایک کھلا میدان ہوگا اور کوئی کسی سے چھپا ہوا نہ رہ سکے گا۔ چھوٹے اپنے سرداروں اور بڑوں سے جو اللہ کی عبادت سے اکڑتے تھے، جو یکتا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور رسولوں کی باتیں نہیں مانتے تھے، کہیں گے کہ ہم تمہارے حکم کے تابع دار تھے اور تمہارا ہر حکم خوشی خوشی بجا لایا کرتے تھے۔ پھر کیا آج تم ہم سے اللہ کا تھوڑا سا عذاب ٹال سکتے ہو، جیسا کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور ہمیں امیدیں دلایا کرتے تھے؟ سردار جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت فرماتا تو آج ہم تمہارے کام آتے، لیکن ہم پر ہمارے رب کی بات واجب ہو چکی، ہم میں اور تم میں اللہ کی تقدیر پہل کر چکی ہے اور کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی۔ اب عذاب سے چھٹکارا ناممکن ہے، خواہ ہم ضبط کریں یا نہ کریں، کسی حالت میں چھوٹنے والے نہیں۔ جہنمی آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ جنت والوں کو ان کے رونے اور گڑ گڑانے کی وجہ سے جنت مل گئی، آؤ ہم بھی روئیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ چنانچہ وہ زار زار روئیں گے اور خوب گڑ گڑائیں گے، مگر رونا دھونا بے سود ہوگا۔ پھر یہ کہیں گے شاید جنت والوں کو صبر کرنے کی وجہ سے جنت ملی ہے، آؤ صبر کر کے بھی دیکھ لیں۔ پھر ایک بے مثال صبر کا نمونہ پیش کریں گے، مگر افسوس صبر سے بھی کام نہ بنے گا۔ پھر کہیں گے کہ ہمارے لیے رونا دھونا اور صبر کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ بظاہر یہ گفتگو چھوٹے اور بڑے جہنمیوں کے جہنم میں جھونکے جانے کے بعد ہوگی، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا
سورہ غافر کی آیت 47 اور 48 میں۔ جہنم میں جھگڑیں گے، پھر کمزور مغروروں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع دار تھے، کیا تم ہم سے ہمارا آگ کا حصہ دفع کر سکتے ہو؟ مغرور جواب دیں گے کہ جہنم میں تو ہم سب ہی ہیں، بلا شبہ اللہ بندوں میں فیصلہ کر چکا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ آیت 22۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام۔ آیت 23۔ ترجمہ۔ اور جب تمام جھگڑے طے ہو چکیں گے تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تم سے سچا وعدہ فرمایا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے تھے، میرا تم پر کچھ زور نہ تھا، ہاں میں نے تم کو بلایا ضرور تھا، تم نے میری بات مان لی، اس لیے مجھے الزام نہ دو بلکہ اپنے آپ کو الزام دو۔ آج نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو، میں تو مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ واقعی ظالموں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے، اور ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے اپنے رب کے حکم سے ان جنتوں میں لے جائے جائیں گے جن میں نہریں جاری ہیں، جہاں یہ اپنے اللہ کے حکم سے ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اس میں ان کا تحیہ سلام ہوگا، یعنی ہمیشہ سلامت رہو۔ یہ تھا ترجمہ آیت 22-23 کا۔ تفسیر۔ آیت 22۔ میدان محشر یا جہنم میں شیطان کی تقریر۔ جب اللہ محشر والوں کے فیصلوں سے فارغ ہو جائے گا اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو شیطان اپنے پجاریوں سے انہیں غم پر غم، حسرت پر حسرت اور افسوس پر افسوس دلانے کے لیے کہے گا کہ اللہ نے نبیوں کی زبانی تم سے جو وعدے فرمائے تھے کہ ان کی پیروی میں نجات و سلامتی ہے وہ بالکل سچے تھے، اور میں نے جو وعدے کیے تھے کہ شرک کرنے میں نجات ہے وہ بالکل جھوٹے تھے۔ پھر فرمایا کہ میں نے تم سے وعدہ خلافی کی۔ سورہ نساء کی آیت 120 میں شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، شیطان کے وعدے محض دھوکہ ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا میرا تم پر کوئی دباؤ یا زور نہیں تھا، میں نے تو تم کو سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے سبز باغ دکھائے تھے، میری باتیں بے سند تھیں اور میرے دعوے حجت و برہان سے خالی تھے، میں نے تم کو اپنی طرف بلایا تھا، تم میری آواز پر لبک پڑے اور تم نے میری باتیں مان لیں اور اللہ کے نبیوں کے سچے وعدوں کی پرواہ نہیں کی جن کی صداقت و صحت میں ذرہ بھی کلام نہ تھا۔ آج اسی کی پاداش میں تمہیں یہ بری گھڑی دیکھنی پڑ رہی ہے اور یہ خوفناک عذاب سہنے پڑے۔ خبردار مجھے برا نہ کہنا، سارا قصور تمہارا ہے، اپنی غلطی میرے سر کیوں مڑ رہے ہو؟ تم نے دلیل والی راہ چھوڑ کر میری ایک آواز پر میری راہ اختیار کر لی جس کی کوئی دلیل بھی نہ تھی۔ آج میں تمہیں نہیں چھڑا سکتا، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور نہ تمہارے کام آ سکتا ہوں، اور نہ تم مجھے اللہ کے عذاب و غضب سے بچا سکتے ہو۔ میں تمہارے شرک کی وجہ سے تم سے نفرت کرتا ہوں اور تمہیں نہیں مانتا۔ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اللہ کا شریک نہیں۔ جب جہنمی یہ کہیں گے کہ آج ہمارا صبر کرنا نہ کرنا برابر ہے، اس وقت شیطان انہیں یہ خطبہ سنائے گا۔
شیطان کی تقریر سن کر جہنمی اپنی جانوں سے بھی بیزار ہو جائیں گے۔ آواز آئے گی کہ اس وقت کی بیزاری سے زیادہ تم سے اللہ اس وقت بیزار تھا جب تم کو ایمان کے لیے بلایا جاتا تھا اور تم کفر و شرک نہیں چھوڑتے تھے۔ شیطان کی زبانی نیکوں کے حسن انجام کا بیان۔ آیت 23۔ بدبختوں کا انجام اور ان کی ذلت بیان کرنے کے بعد خطیب المشرکین شیطان سعادت مندوں کا قابل رشک انجام بیان کرتا ہے کہ ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو آج جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ جنتوں میں جہاں چاہیں گے آئیں گے، جائیں گے، رہیں گے، سہیں گے اور چلیں گے، پھریں گے۔ ان سدا بہار جنتوں میں نہریں جاری ہیں جہاں یہ اللہ کے نیک بندے دائمی زندگی پائیں گے اور اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس کی بہاروں سے نہ ان کا جی بھرے گا نہ یہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ انہیں وہاں راحت ہی راحت اور سلامتی ہی سلامتی ہوگی اور ان کا آپس میں تحیہ سلام ہوگا۔ سورہ زمر کی آیت 73 میں فرمایا، جب جنت والوں کو جنت کے پاس لے جایا جائے گا اور وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان کو رضوان سلام کریں گے۔ یہ تھا سورہ ابراہیم کی آیت 21 سے 23 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔